عبادت نہیں ہے، بے سہاروں اور بے قصوں کی مدد کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا دیوانے ہو گئے، آپ کیا کر رہے ہیں. ہمیں ڈیمانڈائزیشن بھی ہو رہی ہے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹوں میں. کئی سربراہان کے پاس جاتے ہیں، وہاں ہمیں حماقت اور حقارت کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے. میں ایک بہت بڑے افسر سے ملنے گیا، میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا جناب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. بولتا ہے بٹ صاحب اگر جب کشمیر میں پیس ہوگا تو پھر آپ کیا کرو گے، اس کے بعد کیا کرنا. میں نے کہا ہم کیلے بیچیں گے لیکن کشمیری عوام کو تو سکون ملے گا، ان کو راحت ملے گی. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پروگرام ہر ضلع میں ہوں گے. ہم اس طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. اور یہاں تک امن کی بات ہے، جب ایک خاتون ہی امن بحال کر سکتی ہے. جب تک آپ مینٹلی تیار نہیں ہو جائیں گے، آپ ہی ہمارے جوانوں کا سوچ بدل سکتے ہیں، آپ ہی نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کر سکتے ہیں. آپ ہی ہماری ماں ہی ہے، ہماری بہن ہی ہے جو بچے کو شاہ فیصل بنا سکتی ہے. ہماری ماں اور بہن ہی ہے جو ریاست میں جو 22 سال سے ہم جو تباہی دیکھ رہے ہیں وہ امن اور خوشحالی. جیسے کہ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک عرب جو ہے وہ امن کا شہر ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے عرب کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ امن کا شہر ہے. اور جہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارے ابو الحسن صاحب نے حال میں جو ایس پی کالج میں ہماری علماء کانفرنس ہوئی تھی، ابو الحسین صاحب نے آغا صاحب نے انہوں نے اپنے تقریر میں کہا کہ جہاں اسلام ہے وہاں امن ہے، جہاں اسلام نہیں وہاں امن نہیں. تو اس لیے اسلام کا لفظی معنی جو ہے وہ امن سلامتی ہے. تو اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی خدمت کرتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم امن کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بے سہاروں اور بے قصوں کے لیے کی خدمت ہو اور بے سہاروں اور بے قصوں کے لیے کام ہو. میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، میں اپنے مہمان اور ہمارے اس ایکسیلنسی گورنر صاحب کے بیچ میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا. ہم صبح سے بیتاب ہیں، یہاں بہت سارے خواتین جو ہمارے ممبران آئے ہیں وہ واپس چلے گئے، بہت سے کھڑے ہیں، کچھ نیچے ہیں کیونکہ جگہ کی کمی تھی. ورنہ یہ بیتاب ہے کہ ہمارے مہمان ممتا شرما جی ہیں، یہاں ہمارے میر صاحب ہیں، تو یہ سب ہم ان کے خیالات سنیں اور وہ ہمیں اپنے خیالات سے روشناس کریں. بہن ممتا شرما جی بتائیں گی، ہمیں ہماری بہنوں کو اور ماؤں کو بتائیں گی کہ وومن کمیشن کے پاس کیا کیا اسکیمیں ہیں اور وومن کمیشن کے ذریعے خواتین کیا کیا فائدے دے سکتے ہیں، کیا کیا مدد ان کی ہو سکتی ہے. اور یہاں شریفہ فضل جی ہیں اور دوسرے ہماری جو ممتاز وقت جی ہے وہ بھی بتائیں گی سوشل ویلفیئر میں کیا کیا اسکیمیں ہیں. اور انشاءاللہ ہماری آرگنائزیشن ان کے اور آپ کے بیچ میں ایز اے برج رول ادا کرے گی اور گاؤں بے سہاروں اور بے قصوں کی مدد ہو. یہی ہماری آرگنائزیشن کا مقصد ہے. شکریہ فیضان. یہ صرف ان کے خیالات نہیں بلکہ پوری فاؤنڈیشن کے خیالات ہیں اور ہم آگے ساتھ. Now I would like to request all the speakers to please take due care of time because our chief guest, His Excellency the Governor, Mr. N.N. Vora, is leaving sharp at 10 p.m. So please, humble request to please take due care of time. Thank you. میں پھر سے آغا ابو الحسن الموصلی الصفی جنرل سیکرٹری علماء فورم اور تقریب مذہبی اسلامی عالمی نمائندے جموں کشمیر میں موجود ہیں ان کا پھر سے شکریہ کرنا چاہوں گی کہ وہ یہاں پر آئے اور ہمیں اپنے اسلامی الفاظ سے روشناس کیا. Jammu and Kashmir state in its nature's manifestation in its pristine form, its scenic beauty, its different seasons and the abundance of water makes it a paradise on earth. اگر فردوس بروئے زمیں است ہمیں است. Now I would like to call Madam Shamima Firdaus, Honorable Chairperson for State Women Commission. Madam Shamima Firdaus. Chief Guest, His Excellency, Mr. Governor N.N. Vora,
and to the patron also of this foundation. Honorable Mr. Ram Sameer Saab, patron of this foundation, and our most lovely person, Monica Sharmaji, Chairperson of National Women Commission, scholars, Sayyid Abdul Bukhari Saab and Mufti Saab, सभी क्लर्क्स, Ayaz Saab, जिन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया, शेख रसूल साहब, शेख मुताबिक खुशी साहिबा, मेरी बहनों अस्सलाम वालेकुम। आज ये खुशी का दिन है कि जो यहाँ पर मालूमात के इस मुतबरक महीने में हमें एक स्टेज मिला, एक साथ मिलने का मौका फराहम किया गया हमें, ताकि हम कुछ बैठकर आपस में बात करें और अपने वजूद को देखें कि औरत तेरा वजूद क्या है। ये हमारे लिए सवालिया है कि हम अपने वजूद को ढूंढते करते रहते हैं, कहाँ नहीं, मजहबी किताबों में, उलमा के जो लिखते हैं उनमें, खुतवाज में, और सबसे जो हमें राहत मिलती है जब हम दुनिया भर की किताबें ढूंढते और उन्हें अपना मकाम देते हैं, उन्हें पढ़ते हैं कि हम कहाँ हैं और हमारा वजूद क्या है, तब हमें एक आवाज आती है और एक सुकून मिलता है जब हम अपने कुरान शरीफ पर नजर डालते हैं, जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें याद करते हैं जो उन्होंने औरत को अपने कुरान शरीफ में जबकि अल्लाह ताला ने फरमान भेजा उसमें जब की जिक्र हुई हमें उससे राहत मिलती है। जब भी हम हदीस मुबारक पढ़ते हैं हमें उससे राहत मिलती है कि जब हमें लगता है कि हमारा वजूद इतना और हमारा मकाम हमारे इस्लाम में इतना ऊंचा है। जब हम सोचते हैं कि हम क्या है, हमें फिक्र करना चाहिए कि हम औरत हैं, करना चाहिए, क्योंकि हज़रत फातिमा की ज़ुहरा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी, हम वही औरतें हैं। हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी है, हमें फख्र है कि हम औरत हैं। हम सीता उनकी बेटियां हैं, तो क्या कमी है फिर कि हमें क्यों आगे वजूद को ढूंढना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब भी हम आगे चलने की सोचते हैं, जब भी हम अपने वजूद को ढूंढते हैं, तो हमारे लिए बहुत सी इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सी रुकावटें डाली जाती है।
आजकल हम देखते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है, बहनों की जिम्मेदारी है, मर्दों की जिम्मेदारी, हम सेकंड पे लाते हैं, लेकिन पहले हम आपको, आप सब मिलकर को, आप बच्चों को देखना है, खुद टटोलना है अपने आप को, अपने वजूद को, और सवाल करना है कि हम कहाँ पर है। क्यों हमें कोई मर्द ये कहे कि हम आपको तलाक देना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरी मर्जी है। एक मर्द कहता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, जब वो पूछते हैं कि क्यों देना चाहते हैं, कहते हैं कि ये मेरी मर्जी है। यहाँ पर हमारे उम्मा हज़रात हैं, मौलवी साहब हैं, ये जरा इस पर रोशनी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या हम इसलिए बैठे हैं कि कोई मर्द ये कहे कि मुझे मजहब के आलम के साथ बीवियों के साथ मैं निकाह कर सकता हूँ, क्योंकि ये किसी ने नहीं है। मगर हम इससे उस पहलू को नहीं देखते जो उन्होंने कहा है, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप उनका खर्चा बर्दाश्त कर सकोगे, अगर आप उनकी दूसरी बीवी कर सकोगे, अगर पहली बीवी का खर्चा आप उठा सकते हो, उनकी देखभाल कर सकते हो और उनसे पूछ कर सकते हो, अगर तुमको कोई एतराज ना हो। लेकिन आज तो मैं देखती हूँ हमारे फुकहाए हैं, हम पढ़ते हैं कि मर्द मजाज है। मैं इनसे सवाल करती हूँ जो यहाँ पर बैठे हैं, बोलती हूँ हमें ज़्यादा इस वक्त हम ज़्यादा नहीं कर सकते। जरा ये हमें बताएं, क्या हम बैठे हैं कि कोई भी मर्द किसी भी मर्द का खर्चा हमारा खर्चा बर्दाश्त न करने की वजह से हमें तलाक दे और कहे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। मैं सब बहुत बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है जो मैं आप सब बहनों को कहना चाहती हूँ। मेरी अजीज बहनों, अपने मजहब का मुताला करो, जो हमारे हदीस है उनको पढ़ो, अपनी तालीम के साथ साथ आधा घंटा 10 मिनट उस पर दे दो और देखो आपका मकाम क्या है, हमारे इस्लाम में हमारे क्या मकाम है, उसको ढूंढो और उस अलग बनने के आगे चलो, क्योंकि हमें यही कहा गया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप घर में चार दीवारी में बात को कैद रहो। उन्होंने कहा है, उन्होंने फरमाया है कि मुझे इस दुनिया में हदीस है कि दो चीजें मुझे बहुत ही पसंद है इस दुनिया में, क्योंकि वो दो चीजें खुशबू है, एक खुशबू और दूसरी औरत, क्योंकि औरत भी एक खुशबू है, लेकिन अफसोस हमने इस खुशबू को मिसवार कर दिया है, हमने इस औरत को, इस खुशबू को हमने बदबू में बदल दिया है। आपके लिए इससे मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा जो जरूरी है, आजकल सड़कों पर किताबें होती हैं, हमारे हदीस की किताबें होती हैं, उनका मुताला करो, उनको देखो, उनको पढ़ो, आपकी नजरें खुल जाएगी और आपकी मस्जिद और आपका मकाम आपके सामने होगा। Thank you, Madam Shamima Firdaus. Thank you so much for enlightening us with your thoughts. And once again, please, speakers, please take due care of time, please. पूरी जम्मू कश्मीर के वादियों के तलबा की पुकार, हम तलबा अपने देश के बढ़ते ही जाएंगे, कदम कदम पे अमन का घर बनाएंगे, बिछड़े हुए थे आज तक अपनी ही राह से, गिरे हुए थे आज तक अपनी निगाह से, पकड़ेंगे सच्चा रास्ता, छोड़ेंगे झूठी शान, बदलेंगे अपनी जिंदगी, बदलेंगे ये जहां। हर शख्स तरक्की के लिए राह पाएगा, हर शख्स नई रोशनी के गीत गाएगा, सियासत का कोई जादू न चलेगा, इस देश का हर बच्चा तालीम पाएगा, हम तलबा अपने देश के बढ़ते ही जाएंगे। Now, I would like to call upon Madam Khelata Bakru to please come on the dais. Honorable Chairperson for Social Welfare Board. His Excellency, the Government of Jammu and Kashmir, Mamta Sharma ji, Women's Chairperson for this Commission, Ghulam Hasan Mir Sahab, Honorable Minister for Agriculture, Shamima Firdaus ji, Chairperson Women's Commission JNK, Fayaz Ahmed Sahab, Chairperson Peace Foundation of Jammu
Jammu and Kashmir Union and all the members of the Peace Foundation, Shahzadi Simon ji, Hafiza ji, Maulvi Sahiban, Ulama Kareem and all the ladies and gentlemen. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے، مجھے جس وقت پتا چلا کہ پیس فاؤنڈیشن یہاں اس کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو میں نے 10 کام چھوڑ کے میں نے یہی کہا کہ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار آل آف اس اینڈ اسپیشلی فار دوز پیپل ہو ہیو بین ورکنگ فار دس کائنڈ آف تھنگ. میں یہ پوچھنا چاہوں گی اور کہنا چاہوں گی what is peace؟ پیس ہے کیا؟ یہی ہے کہ absence of violence, absence of discord, absence of communal harmony اور general harmony. یہ چیزیں تو پیس کے ہیں اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو واپس لانے کے لیے چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے بوائز ہوں، گرلز ہوں، جو بھی ہے، اس کو واپس لانا ہی لانا ہے اور ہم سب کو مل کے لانا ہے. اور جب ہم امن کی چاہ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لیڈیز ہیں، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اس سے زیادہ اس کی قدر کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی مقرر یہاں پہ ایک میرے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شہزادی جی نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی وائلنس کا کسی کے اوپر زیادہ افیکٹ پڑتا ہے تو وہ میں کہتی ہوں کہ عورت جات پہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی ماں بھی ہے، وہی بہن بھی ہے، وہی بیٹی بھی ہے، وہی بیوی بھی ہے، اس کے اوپر تو حد سے زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم عورتیں امن کے لیے، امن ہی کے لیے نہیں، میں کہتی ہوں ہر دعا میں ہم یہی کہتے ہیں کہ امن ہو، پیس ہو اور ہمیں جینے کا موقع مل جائے اس زمین میں. میں اس بارے میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے سکتی ہوں کیونکہ ٹائم فکس ہوا ہے، اور میں اتنا تو ضرور کہوں گی کہ کشمیریت کو زندہ کرنا ہے. کشمیریت ہے کیا؟ کشمیریت ہے ہمارا جو کمپلسری کریکٹر تھا کشمیریت کا، ہندو، مسلم، سکھ اور جتنے بھی لوگ تھے بھائیوں کی طرح رہتے تھے. انہیں کوئی یہ امتیاز نہیں تھا کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون کہاں ہے. اور خاص کر میرا بچپن اسی سلسلے میں بڑا ہوا ہے اور یہ کبھی بھی سوچ نہیں تھی کہ یہ کون ہے وہ کون ہے. اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ 2 آدمی چل رہے تھے، ایک نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں انسان ہوں. ارے بھائی مجھے تو پتا ہے انسان ہو، مگر وہ کون؟ اس نے کہا میں پھر بھی بولا کہ انسان ہوں. تیسری بار بھی پوچھا، میں پوچھتا ہوں بھائی تم کون ہو؟ یعنی کہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو. اس نے کہا اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ میں پانی میں نہیں رہتا ہوں یا ہوا میں نہیں اڑتا ہوں، انسان ہوں، انسانوں کی طرح چلتا ہوں. اس لیے انسان ہم سارے ایک ہی اسپیشیز ہیں. اسپیشیز کیا؟ ہم انسان ہیں سارے. کبھی یہ بھید بھاؤ